السلام علیکم۔ آج کی وی لاگ میں ہم اور اس کے بعد چند وی لاگس میں اہل تشیع کے ان علماء کا موقف اور نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد حکومت کا قیام تھا، ظالم حکومت کا خاتمہ تھا، اور یہ ایک لحاظ سے کسی ظالم حکمران کو معزول کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اور جس کو مسئلہ خروج میں بیان کیا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ ویلاگس میں ہم نے مختلف آراء کو تفصیل سے بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا تاکہ آپ کے سامنے پورا اس کا ایک پس منظر موجود ہو کہ بھئی یہ کوئی متفقہ نقطہ نظر نہیں ہے تشیع کا۔ تو آج ہم اس حوالے سے پہلی شخصیت جن کے نظریے کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ایران کے ایک بہت معروف عالم دین آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کا نظریہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ 1951 میں ایران میں شائع ہوئی تھی اور فارسی زبان میں یہ کتاب تھی، اور کتاب کا نام تھا شہید جاوید، اور اس کا اب عربی ترجمہ اب جا کے اس کا ہوا ہے الشہید الخالد کے نام سے۔ آیت اللہ نجف آبادی صاحب کی جو ولادت ہے وہ 1925 میں آپ پیدا ہوئے اور 2006 میں آپ وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے، اصفہان کا ایک علاقہ ہے نجف آباد، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نامور اساتذہ شامل ہے۔ آپ نے آیت اللہ خمینی کے دروس میں بھی شرکت کی، اور پھر انقلاب کے بعد جن لوگوں کے اوپر سرزمین ایران کو تنگ کیا گیا ان میں جس طرح اور بھی بیچارے کچھ تھے جو اسی حکومت کے نظریے کے، اسلامی انقلاب کے نظریے کے قائل تھے، ان میں سے ایک صاحب یہی نجف آبادی صاحب تھے۔ ان کو نظر بند رکھا گیا، ان کو قید کیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو خلاف معمول موجودہ جو ولی فقیہ ہے خامنائی صاحب، انہوں نے ان کے اوپر کوئی تعزیتی بیان بھی جاری نہیں کیا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایران کی جو میڈیا ہے اس نے ان کی وفات پہ کوئی خبر بھی نشر نہیں کرنے دی گئی اس پہ۔ تو یعنی ایک لحاظ سے ایک بہت بڑے عالم مجتہد فقیہ تھے وہ، ٹھیک ہے، اور صاحب علم تھے، اور ان کے جو بنیادی نظریات تھے وہ تو مکمل طور پر جدید شیعہ فکر کے کو تقویت دینے والے نظریات تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آزادانہ رائے رکھنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس بیان کردہ رائے اور نظریے سے کس حکومت اور کس شخص پہ زد پڑتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، انقلاب کے بعد بھی انہوں نے اپنے نظریات اس انداز سے بیان کیے کہ لوگوں کے لیے چیز برداشت نہیں ہوئی۔ اب یہ جو کتاب ہے شہید جاوید جو کتاب، اس کتاب کی اشاعت کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں ایک بہت شور برپا ہوا، یعنی شیعہ تاریخ میں مفصل کتاب اس انداز سے یہ امام حسین کے نہضہ کے حوالے سے پہلی بار لکھی گئی تھی جس نے ایک ایسے نظریے کو متعین کرنے کی کوشش کی جو کہ شیعہ دنیا میں اجنبی نظریہ تھا۔ اچھا، یہی وہ دور ہے جب آیت اللہ خمینی کی بھی کوششیں سامنے آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی بھی جو کتاب حکومت اسلامی حکومت کے عنوان سے شائع بھی ہوئی ہے ابھی اور موجود ہے وہ، اور انہوں نے ایک انقلابی نظریہ پیش کر کے اسلام کا، سیاسی اسلام کا، انہوں نے ایک اس دور کے حالات جو خراب تھے اس کو اپنے حق میں کیا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اس کی بھی بہت مخالفت ہوئی، خاص طور پر جو ان کے ولایت فقیہ کا جو نظریہ امام خمینی پیش کرتے اس دور کے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن جب آپ طاقت میں آ جائے تو پھر ظاہر سے تو پھر طاقت ہی کی حکومت چلتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم صرف یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی اشاعت سے وہاں پر ایک بہت زیادہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، شور برپا ہو گیا، اور اس کتاب کی تقریباً 18 اشاعتیں ابھی تک فارسی زبان کی جو ہے وہ اس کی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ شائع بھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ رت میں کتابیں بھی لکھی گئی، اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے زائد کتابیں ہیں جو صرف اس کتاب کی تردید میں لکھی گئی۔ اور گزشتہ ایک ویلاگ میں ہم نے آپ کو آیت اللہ صافی صاحب کا جو خاص اس کتاب کے رت میں جو ان کی کتاب ہے جس کا عربی ترجمہ النہضۃ الحسینی یا وہ علم الامام ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، تو وہ بھی اسی رت میں ہے۔
تو اس 30 سے زائد کتابیں اس کتاب کے رد میں لکھی گئی۔ پھر آیت اللہ نجف آبادی صاحب نے ان سب کتابوں کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اور ان کتاب کا جو جوابی کتاب تھی ان کی، اس کا نام عصائے موسیٰ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ 1981 میں شائع ہوئی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب شائع ہوئی جس کے اندر ان کی کتاب پہ کی گئی تنقیدات کا انہوں نے جواب دیا، تو اس وقت پھر ایرانی حکومت نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، دکانوں سے عصائے موسیٰ نامی کتاب جو ہے وہ ہٹا دی گئی، اور پھر دوبارہ اشاعت پر اس کتاب کے اوپر پابندی لگ گئی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کا مختصر اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب یہ جو کتاب ہے شہید نجف آبادی صاحب کی، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر 3 نکات ہے جو زیادہ قابل اعتراض ہوئے۔ اب اس کتاب کا جو عربی کتاب کا جو ایک تعارف جو لکھا ہوا ہے شائع کرنے والوں نے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ 3 نکات تھے جو قابل اعتراض تھے۔ نمبر 1، مؤلف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جن روایات میں آپ کی شہادت کی خبر دی گئی تھی وہ اجمالی علم تھا۔ اپنے موقع شہادت اور وقت شہادت کے بارے میں امام حسین بے خبر تھے۔ وہ کوفہ کی طرف لوگوں کی مدد کی امید سے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات تھی، اور خاص طور پر شیعوں کے ہاں جو ایک متفقہ عقیدہ ہے امام کے لیے علم غیب، ٹھیک ہے، اس متفقہ عقیدے کی جزیات میں اختلاف ہے۔ آگے ہم بتائیں گے کہ نجف آبادی صاحب نے بھی اپنے اس نظریے کی استناد پھر قدیم کچھ اہل علم کی طرف کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم بات بھی کریں گے، تو اس پر ہم نے پہلے بھی اشارہ آپ کو کیا ہوا۔ تو ایک تو یہ نظریہ تھا جس نے بہت زیادہ اس کتاب کو متنازعہ بنا دیا۔ نمبر 2، اہل تشیع کی ہاں یہ بات مسلم سمجھی جاتی تھی کہ امام حسین کی شہادت کا امام حسین کے قیام کا جو ہے وہ خاص خدا کے حکم سے تھا، یعنی قیام امام حسین جو ہے وہ خاص خدائی حکم سے ہوا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے، نظریہ جو خاص اس کو کرتے امام حسین کے ساتھ کہ وہ خدا ہی کے کسی حکم سے، الہام سے، یا نبی علیہ السلام کے ذریعے کوئی حدیث تھی جس کی بنیاد پہ آپ خود اس کے مکلف تھے۔ تو یہ کہہ رہے کہ یہ بات مسلم سمجھی جاتی تھی کہ یہ قیام آپ کے ساتھ خاص تھا اور یہ حکم خدا سے تھا، اور یہ حکم جو ہے آپ ہی سے مخصوص ہے۔ تو اس نظریے کو آیت اللہ صاحب نے رد کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص سے آپ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اہل خانہ اسیر ہوئے، یہ سارا جو نظریہ موجود تھا، ٹھیک ہے، ملائکہ نے مدد کی پیشکش کی مگر آپ نے منع کر دیا، لہٰذا آپ کا خروج اور مقتل کی طرف جانا امامت اور عصمت کے خصائص میں سے ہے۔ عام مومنین کے لیے اس میں کوئی اسوہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ عام اہل تشیع کے ہاں یہ بات مسلم سمجھی جاتی تھی۔ علامہ نجف آبادی مرحوم نے اس نقطۂ نظر کو شدت کے ساتھ رد کر دیا۔ اس حوالے سے موجود روایات پر درایت اور روایت کے اصولوں کی روشنی میں نقد کیا، یہ بات علماء کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تیسرا نقطہ، تیسرا پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت زیادہ متنازعہ ہو گئی، وہ تھی مؤلف کا یہ ثابت کرنا کہ امام حسین کوفہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے گئے تھے، اور اس کے لیے آپ کا خیال تھا کہ بہت سارے رضاکار آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ نظریہ بھی علماء کے لیے ناقابل قبول تھا۔ تو خاص طور پر ان 3 بنیادی وجوہات کی وجہ سے اس کتاب کی بہت زیادہ متنازعہ کتاب ہو گئی۔ اس کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا۔ ان سب کے رد میں جب نجف آبادی صاحب نے لکھا تو اس کو حکومتی جبر پہ اس کو کتابوں کو ہٹا کر پھر ان پہ پابندی لگی، دوبارہ اشاعت کی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو شہید نجف آبادی صاحب کا علامہ نجف آبادی کا مختصر آپ کو تعارف آپ کو بتا دوں، اور پھر اس کتاب سے جو مسئلہ ہوا اور اس قدر اس کی مخالفت ہوئی تو اس کا پس منظر میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اگلی ویلاگ میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نجف آبادی صاحب نے اپنی اس کتاب میں امام حسین کے مقصد قیام کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی لوگوں کے اعتراضات اور تنقیدات ہیں، لیکن اب نظر ایسا آتا ہے، اور خاص طور پر انقلاب ایران کے بعد یا ما بعد خمینی فکر میں اس کے اندر ہم آگے امام خمینی کی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، کچھ اور علماء کی بھی، جس سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھئی یہ سب اسی بات کے قائل ہے کہ بھئی یہ تو خروج تھا، ظالم کو ہٹانے کے لیے کوشش تھی، اور ظاہر سے بات ہے جب ایک شخص ظالم کو ہٹانے کے لیے نکلے ہے اور وہ معصوم امام بھی ہے، خدا کی طرف سے وہ متعین بھی ہے بقول آپ کے عقیدے کے، تو پھر وہ اور کیا کرنا تھا، انہوں نے اپنی حکومت ہی قائم کرنی تھی نا۔ تو خیر ہم اس پہ مزید بات کریں گے، پہلے ہم نجف آبادی صاحب کا نظریہ اگلی ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹائم چونکہ ہمارا پورا ہو گیا اس لیے میں اس پہ مزید بات نہیں کر سکا، تو اگلی ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔